الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا. وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وما بينهما مشتبهات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، گزشتہ جمعہ کو شراب کے سلسلے کے آیات آپ کے سامنے ذکر کی تھی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اسی آیت میں اللہ پاک نے دوسری ایک چیز بھی ذکر فرمائی، المیسر، جوا کھیلنا، جگار اور اس طرح کی شرطیں آپس میں لگانا جو جوئے کی شکل بنتی ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو میسر سے قرآن میں تعبیر کر کے اس کو بھی حرام فرمایا. اور جیسے شرک کی برائی بتلائی گئی، اسی کے ساتھ شراب کو اور جوئے کو بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا. اسی سلسلے میں امت محمدیہ میں اس وقت جو 3 بڑی بیماریاں ہیں، شراب نوشی، نوجوان نسل میں نشہ والی چیزوں کا استعمال، لڑکے لڑکیوں میں، کالج یونیورسٹی میں جانے والے، اور اسی طرح دیہات میں رات کو لمبی دیر تک بیٹھے رہنے والے، ہوٹلوں پر، چوروں پر اور ہوٹلوں پر جو وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں بھی استعمال کی جاتی ہیں. دوسری بڑی بیماری امت میں ہے سود خواری، سود لینا اور سود دینا، جس کو گجراتی میں بیاج بولتے ہیں. یہ انٹرسٹ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بھی حرام فرمایا. اور کثرت سے امت اس طرح کی چیزوں میں آج بھی مبتلا ہے. کلام پاک میں اللہ پاک نے سود کی اور شراب کی جو مذمت بتلائی، اس میں آپس میں لڑائی اور جھگڑے. قرآن نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، وہ آدمی کو فقر کی دعوت دیتا ہے، سخاوت نہیں کرنے دیتا. اور اسی طرح یہ شیطان سود اور شراب پینے والوں کو، جوا کھیلنے والوں کو آپس میں لڑاتا ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. اس لیے دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو شدید سے شدید آیت ہے، سخت سے سخت جو آیت ہے، اللہ پاک نے ذکر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود سے اور انٹرسٹ سے باز نہیں آئے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تم لڑائی کا اعلان کرو، یعنی تم لڑائی کر رہے ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم میں کسی بھی گناہ کے سلسلے میں اتنی شدید وعید اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمائی. حدیث شریف میں بھی اسی طرح کی ایک روایت ذکر کی گئی، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو شخص اللہ کے نیک اور صالح بندوں سے دشمنی رکھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صالح اور نیک ہماری بنیاد اور ہماری نسبت سے اعمال کر رہے ہیں، اور اس کے صالح ہونے کے باوجود تمہارے دل میں اس سے عداوت اور دشمنی ہے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، جسے سود کے لیے فرمایا. حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. لڑائی کا اعلان اللہ پاک فرمائے. اللہ کی طاقت اور قدرت، کائنات کی جتنی مخلوقات بڑی سے بڑی ہو سکتی ہے، وہ سب بھی اس کی طاقت اور قدرت کے سامنے ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں. وہ اللہ چیلنج فرما رہے ہیں سود کھانے والوں کو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ.
آیت پڑھی، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کا مال، بیاج کا مال کھاتے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یتخبطہ الشیطان من المس، یہ قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں اس طرح کھڑے ہوں گے اور لڑکھڑاتے ہوں گے جیسے شیطان کسی کو موتھ مار دے اور بھٹکا دے آدمی کو، یتخبطہ الشیطان من المس۔ شرابیوں کو آپ دیکھتے ہیں، ادھر چلتا ہے ادھر چلتا ہے، گالیاں بکتا ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا ہے کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سود کھانے والے کی، کچھ مفسرین تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہی، آیت کریمہ میں تو آخرت کا ذکر بظاہر معلوم ہوتا ہے، لیکن کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سود کھانے والے دنیا میں بھی اپنی آخری زندگی میں یا کسی مسئلے کے کھڑے ہونے پر کوئی پرابلم اور پریشانی آ گئی تو اس کی بنیاد پر اس کی عقل ہوش گما بیٹھتا ہے، اور یتخبطہ الشیطان من المس، وہ بھی اسی طرح چلتا ہے جیسے کسی کو شیطان لگ گیا ہو، جنات لگ گیا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیاوی سزا بھی ہے اور حشر کے میدان میں بھی یہ سزا دی جائے گی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، مکہ کے مشرکین کے سامنے، قبیلہ ثقیف خاص کر کے جو سودی کاروبار کرتا تھا، جب یہ قرآن کریم کی آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ جیسے بزنس اور کاروبار ہوتا ہے، ایک آدمی ایک چیز خریدتا ہے اور زیادہ دام سے بیچتا ہے، سود والا بھی یہی کرتا ہے، 100 روپے دیتا ہے، 2 مہینے 3 مہینے کے بعد 125 روپے لیتا ہے، کروڑ دیتا ہے اور اس کے اوپر پھر سود 5% 10% وصول کرتا ہے۔ تو جیسے تجارت والا تجارت کرتا ہے، ہم بھی اسی طریقے سے سود میں بھی ایک کاروبار ہو رہا ہے۔ یہ انسانی عقل کی بات تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں دوہرا کر بتلایا کہ یہ کہہ رہے ہیں انما البیع مثل الربا، یہ جو ہم سودا کرتے ہیں اس میں جیسے جواز ہے اس طریقے سے سود میں بھی جائز ہونا چاہیے۔ یہ ان کی دلیل تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ پاک نے صدقات کو، نفلی چیزیں دینے کی فضیلت بتلائی اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ ذکر فرمائی۔ 3 پارے میں، پاؤ پارے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت بتلائی گئی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک دانہ زمین میں آدمی ڈالتا ہے اور اللہ پاک اس سے 700 گنا بڑا کر کے دیتے ہیں۔ ایک اور آیت میں فرمایا اضعافا مضاعفہ، کئی گنا اللہ پاک کی طرف سے ملے گا۔ یہ کس کو ملے گا؟ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا، اللہ کی راہ میں غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کا خیال کرنے والا۔ قرآن کریم نے پہلے یہ آیتیں ذکر فرمائی اور ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے صدقہ کرنے سے منع فرمایا، ان کی بھی مثال قرآن کریم نے دی۔ اس کے بعد والے ایک رکوع چھوڑ کر سخاوت کی تعریف، انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تعریفیں، یہ سب کچھ فرمائی، اور فوراً اس کے بعد قرآن کریم نے پاؤ پارے کے بعد یہی آیت فرمائی الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یتخبطہ الشیطان من المس۔ گویا اللہ تبارک تعالی یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ پاک مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال اللہ پاک اس کو بڑھاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اعلان فرمایا اور اس ذات نے فرمایا جو کائنات کے سارے خزانوں کی مالک، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بے کو حلال کیا، ویپار کو، تجارت کو، بزنس کو ہم نے حلال کیا، اور ربا، سود کو، بیاج کو ہم نے حرام فرمایا۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں جب جب بھی کوئی حکم آتا ہے تو آگے پیچھے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حکمت اور اس کی علت بیان فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے۔ سود کو جب اللہ پاک نے ذکر فرمایا تو مشرکین نے یہ کہا انما البیع مثل الربا، تجارت اور سود میں ہمیں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے جواب میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اتنا بڑا فرق ہے کہ سود کو اللہ نے حرام کیا اور کاروبار کو اللہ پاک نے حلال فرمایا۔ یہاں دلیل نہیں ذکر کی، یہ بتلایا کہ انسان، تیری معاشرتی زندگی، سماجی زندگی اور معیشت، اکنامک کی جو تیری زندگی ہے، یہ تو اس کو پوری طرح نہیں سمجھ پا رہا ہے،
اس لیے اس کے احکام اللہ پاک نے ذکر فرمائے اور اس کی وعیدیں بھی، جیسے قرآن کریم نے فرمایا اتنا بڑا چیلنج، حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والا، لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، ان سب کا ذکر فرمایا۔ جیسے شراب کے متعلق فرمایا، اس طریقے سے سود اور بیاج کے متعلق بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیزیں ذکر فرمائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے۔ قرآن نے آگے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں اس سے پہلے بیاج کی حرمت آپ ذکر کر چکے تھے، اور اخیر میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کو نافذ کر کے فرمایا کہ آج کے دن سے جاہلیت کے جتنے یہ میرے پیر کے نیچے ہے، یعنی یہ سب رد ہو گئے، کینسل ہو گئے۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سودی کاروبار اسلام سے پہلے کرتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے اور سودی کاروبار کرنے والے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں مینا کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، آج کے بعد سے جاہلیت کی سب چیزیں حرام، اور اسی میں دو چیزوں کا اپنے خاندان سے ابتدا اور آغاز فرمایا۔ آپ کے خاندان میں ایک شخص کو قتل کیا گیا تھا، اس کا بدلہ نہیں لیا گیا تھا، جاہلیت میں بدلہ لیتے تھے، لمبی لمبی لڑائیاں چلتی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خون جو میرے رشتہ دار کا ہے میں اس کو معاف کر رہا ہوں، اور اب ہمارا خاندان سامنے والے سے انتقام اور بدلہ نہیں لے گا۔ اسی کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا اور یہ فرمایا کہ یہ میرے چچا ہے، اب تک انہوں نے جتنے سودی معاملات کیے ہیں، لوگوں کو سود پر جو پیسے دیے ہیں، اصل رقم تو ان کو مل جائے گی، لیکن اس پر جو زائد رقم سود والی ہوگی، بیاج جو ہوگا، یہ آج سے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ جتنے لوگوں نے حضرت عباس سے قرضہ لیا ہے سودی طور پر، ان کا سود ساقط ہو جائے گا، اور جو اصل قرضہ ہے وہ چچا کو ملے گا۔ پہلے اپنے خاندان سے ابتدا فرمائی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس طرح آپ نے سود کی اور انٹرسٹ کی مذمت اور برائی بیان فرمائی۔ اور قرآن کریم نے جہاں سود کی حرمت بتلائی وہاں اس کے نتائج تو بتلائے کہ کیسے آثار ہوں گے، لیکن یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ کے ذریعے ذکر فرمایا۔ دنیا میں دوست اور بزرگوں، اس وقت پورا نظام سودی نظام کے اوپر پوری دنیا کا کاروبار چل رہا ہے۔ انٹرسٹ کے بغیر کوئی کاروبار ہوتا نہیں، نئی نئی اسکیمیں آتی رہتی ہے۔ سوال کے طور پر ہمارے پاس جب سب کو دیکھتے ہیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں اس اسکیم کے اندر چاہے نہ چاہے سود آ ہی جاتا ہے، شرطیں ایسی لگائی جاتی ہے جس کے نتیجے میں ایک آدمی کا استحصال، بلیک میلنگ ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے پہلے ارشاد فرمایا، یہود کا جہاں ذکر فرمایا سورہ حشر میں، عجیب ہے، یہودی دنیا کی سب سے زیادہ سود دینے والی قوم ہے، دنیا کی حکومتوں کو خرید لیا ہے، اور آج سے نہیں، گزشتہ 400 سال سے جو محنتیں ہوئی پہلی جنگ عظیم پر اور دوسری جنگ عظیم پر، دنیا کے نظام کو جو انہوں نے بدل دیا اور سارے ملکوں کو سود کے ماتحت لا کر مقروض کر دیا، یہ پورا سسٹم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حشر میں یہودیوں کا جہاں ذکر فرمایا وہاں مال غنیمت اور مال فی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ یہ دولت چند مالداروں کے ارد گرد نہ گھومنے لگے بلکہ سماج اور سوسائٹی کے سارے افراد تک آئے۔ اس کا یہی علاج ہے کہ عوام الناس کا پیسہ، بیت المال کا پیسہ، قرآن جہاں یہ ذکر کر رہا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال فی اور مال غنیمت آیا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سودی نظام دنیا میں کیا کرے گا، یہ چند لوگوں کو مالدار بنا دے گا اور عوام الناس کو غریب اور پریشانی کے حال میں رکھیں گے۔ دنیا میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کسی بھی ملک کی یا کسی بھی علاقے کی اقتصادی اکونومک خوشحالی تب ہوتی ہے جب وہاں مالدار طبقہ تھوڑا ہو اور غریب طبقہ بھی تھوڑا ہو، اور بیچ والا جو میڈل کلاس ہے، مدھیم ورگ، اس کی بڑی تعداد ہونی چاہیے۔ لیکن گزشتہ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ غریب سے زیادہ غربت میں چلا جا رہا ہے، مالدار ترین بن جاتے ہیں، اور میڈل حصہ جو ہے وہ اوپر بھی کچھ چلا گیا اور کچھ نیچے آ گیا، اور مدھیم ورگی لوگ دنیا میں کم ہو گئے۔
یہ کسی بھی ملک کی اکنامک اور اقتصادی کے لیے بری چیز یہ ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے اعلان فرمایا تھا کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، چند مالداروں کے پاس مال سکڑ کر نہ رہ جائے، کچھ لوگوں کی مونوپولی ہو اور پوری دنیا پر وہی مالی اعتبار سے حکومت کرتے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا کا نظام، سیاست 100% جڑی ہوئی ہے اکنامک کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ۔ پوری دنیا کی، صرف ہندوستان نہیں، دنیا بھر کی حکومتوں میں ان کے قبضے ہیں، یہ جو چاہتے ہیں دنیا میں کر دیں۔ قرآن کریم نے، اور عام انسانوں کو جو پریشانی ہو رہی اس کا ان کو کوئی فکر نہیں۔ جو آدمی پیسے دے گا اور ایسے آدمی کو دے رہا ہے جو بیچارہ پریشان حال ہے، سود لینے جائے گا کون؟ میں ڈیولپمنٹ سود کی بات نہیں کر رہا ہوں، غریب اور محتاج لوگ جس سود کی لینے کی بات کرتے ہیں اور جو مجبور ہوتے ہیں اس پر گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے کہ اقتصادی اعتبار کی جو اوپر کا مالدار طبقہ ہے اور وہ جو سود کا نظام چلا کر لوگوں کا استحصال کرتا ہے، قرآن کریم نے اصل توجہ اس آیت میں اسی کی طرف دی کہ چند مالداروں کے قبضے میں دنیا کی حکومت نہ آ جائے۔ دوسری طرف 25ویں پارے میں کمیونزم کا بھی رد فرمایا، جیسے یہ سرمایہ دار اور جو موندی وادی ہے ان کا قرآن نے یہاں رد کیا، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء۔ تو دوسری ایک آیت میں سارے کے سارے انسان غریب رہے، یہ بھی قرآن نے پسند نہیں فرمایا، اور سارے کے سارے مالدار ہو، یہ بھی قدرت کا نظام ہے اللہ پاک کا۔ اس لیے وہاں یہ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ اللہ پاک نے لوگوں کو، مالدار کو غریب کا محتاج، غریب کو مالدار کا محتاج دونوں طرف سے بنایا۔ آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ کیپیٹلزم جس طرح لوگوں کا خون چوستا ہے، کمیونزم بھی حکومت کے عنوان سے لوگوں کا خون چوس چکی ہے۔ سوویت یونین کی پرانی تاریخ آج سے 20-25 سال پہلے سے 70 سالہ جو کمیونسٹ نظام سوویت یونین میں چلا، جرمنی میں چلا اور دنیا کے کئی ملکوں میں چلا، ایک ہی ملک ہے، ایک طرف کے لوگ خوشحال ہے اور دوسرے علاقے کے لوگ بیچارے انتہائی مفلوق الحال۔ آپ بہت سارے ملکوں کی تاریخ جب پڑھیں گے کمیونزم نظام میں یہ ہوا، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلایا کہ اللہ جانتے ہیں، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اپنی رسالت اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی خوب جانتے ہیں۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے انسانی زندگی کی اقتصادیات کو بتلایا۔ آج امت مسلمہ میں کثرت سے یہ ہو رہا ہے کہ بہت بڑی مقدار میں ہمارے لوگ تھوڑی کچھ پریشانی ہوتی ہے فوراً لون کی طرف چلے جاتے ہیں، فوراً سودی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ اس سے کسی کو سکون نہیں ملا۔ 2008 میں جو دنیا میں انٹرنیشنل مندی آئی، جس کو کرائسس، مورگیج کرائسس سے یاد کیا گیا، اس میں کیا ہوا؟ لوگوں کو سود لینے پر آمادہ کیا گیا اور ان کے مکانات آہستہ آہستہ مالداروں نے قبضے کر لیے، بینکوں نے قبضے کر لیا، اور اس طرح ایک نظام ایسا بنا دیا کہ لوگ کما کما کر پیسے ہمیں دیتے رہے اور ان کا سود ہی پورا نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نظام کو، اسلامی شریعت جس طرح عقائد بتلاتی ہے، جس طرح احکام بتلاتی ہے، اس طریقے سے معیشت اور اکنامک کے نظام کو بھی قرآن کریم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بتلا دیا۔ اور مکہ کے رہنے والے تو تھے ہی تاجر لوگ، اس لیے جو احکام اور جو مسائل ان کے ساتھ وابستہ ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا انسانیت کو بتلا دیا کہ جب تک ہمارے نظام کے ساتھ دنیا چلی، 600 سال اس ملک میں مسلمانوں نے حکومت کی اور سودی نظام نہیں تھا۔ انفرادی طور پر کوئی ایک دوسرے سے معاملہ کر لے وہ الگ ہے، حکومت کے لحاظ سے اور بینکنگ کے نظام کے لحاظ سے اسلام نے ہر ایک کو تجارت میں آزاد چھوڑا۔ تو نہ کیپیٹلزم ہے نہ کمیونزم ہے، یہاں ہر ایک کے حقوق بھی رکھے۔ مردوں کو سونا استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ وہاں ہمارے علماء معیشیت جنہوں نے اس پر ریسرچ کیا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ پیسہ رکھنے کی چیز نہیں ہے، سونا رکھنے کی چیز نہیں ہے، اس کو تو دائر مارکیٹ میں گھومنا چاہیے۔ اگر یہ مال مارکیٹ میں، یہ روپیہ نہیں گھومتا ہے، لوگوں کے گھروں میں رہتا ہے، تو فقر و فاقہ آتا ہے۔ دنیا بھر کے نظام میں آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے جس وقت افغانستان آزاد ہوا، امریکی فوج وہاں سے گئی، تو حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ایک جملہ فرمایا، یہ ایک ایسا ملک ہے جس پر کسی بھی
कंपनी का, न IMF का, न वर्ल्ड बैंक का, किसी का 1 रुपया भी ये मकरूज नहीं। ये ऐसा मुल्क है। देख रहे हैं हम और आप 3 सालों से किस तरीके से हुकूमत चला रहे हैं। दुनिया भर के इकोनॉमी के माहिरीन परेशान हैं। मालूम यह होता है कि इसका ताल्लुक सिर्फ दुनिया के बड़े प्लानिंग से और सूदी निज़ामों से मुल्क नहीं चलते हैं। मुल्क चलते हैं मुल्क के अवाम की फरावानी, उनको राहत पहुंचाने वाला जो निज़ाम चलाया जाए तो उसकी बुनियाद पर होता है। इसलिए इस्लाम के इकोनॉमिक का जो निज़ाम है, उलमा ने बहुत तफसील से उसको जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक तरफ मालदार को कहा कि तू अपने माल की 2.5% ज़कात निकाल, सदक़े फ़ित्र है ईद के दिन वो निकालो, कुर्बानी का गोश्त और कुर्बानी की चीज़ें लोगों को पहुँचाओ, गरीबों को। इस तरीके से कसम किसी ने खाई तो कफ़ारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ज़िक्र फरमाया वो भी देना ही है किसी गरीब को। इस तरीके से उस्र है, खिराज है, सारे जो माल के सोर्सिस है, कुरान करीम ने फरमाया कि तुम्हारे माल में हक़ है लिस्साइली वल महरूम, मांगने वाले का और वल महरूम। अजीब जुमला कुरान ने फरमाया, बेचारा मेहनत और कोशिश करता है लेकिन फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए कुरान ने फरमाया साइल तो है ही मोहताज, लेकिन इस वक्त के जो मुसलमानों में एक बड़ी तादाद भीख मांगने वालों की है, ये मुराद नहीं है आयत। मजबूर और परेशान हाल आदमी अपनी परेशानी के लिए किसी से मांगे, इससे पहले मुसलमानों को हुक्म दिया कि उसकी ज़रूरत पूरी करो। लेकिन आप सुन चुके हैं कि दुनिया भर में इस वक्त 25% मांगने वाले मुसलमान बतलाए जाते। मांगने वालों की जो तादाद है वो उम्मत जिसको उसके नबी ने, सहाबी रदी अल्लाह मांगा तो आपने फरमाया घर में कोई चीज़ है, वो गए मार्केट में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी चीज़ का नीलाम फरमाया, हराजी बोली, और फिर उसके बाद 2 दिन हम आगे चले और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको लकड़ी काटने का हुक्म फरमाया। ये इस उम्मत को तो रोज़ी रोज़गार के लिए फरमाया तलबुल हलाली फरीज़तुम बादल फरीज़ा, कि हलाल चीज़ को तलब करना ऐसे ही फ़र्ज़ है जैसे नमाज पढ़ना, लेकिन बादल फरीज़ा, अल्लाह के हुकूक और अल्लाह की इबादत ये पहले नंबर पर है, और फिर उसके बाद रोज़ी रोज़गार कमाओ। सूरे जुमा में अल्लाह पाक ने सहाबाए किराम की एक जमात, पहले नमाज में ये तरतीब थी जैसे ईद का होता है, पहले नमाज होती है बाद में खुतबा। शुरू में यही था, पहले जुमा की नमाज होती थी बाद में खुतबा होता था। खुतबा पढ़ा जा रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे, और अचानक मदीना में एक तिजारत, गेहूं वगैरह अनाज और गल्ला लेकर आने वाला एक शख्स आया और लोगों में आपको छोड़कर चले गए। वतरकू क़ाइमा, वही अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब तुम नमाज पूरी करो फ़इदा क़दैतुमुस्सलात फ़ज़कुरुल्लाह, और वहाँ आगे फरमाया फ़न्तशिरू फ़िल अर्द, ज़मीन में फैल जाओ रोज़ी रोज़गार के लिए। नमाज के वक्त रोका जुमा के वक्त, लेकिन उसके फ़ौरन बाद अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि जब नमाज पूरी कर लो और उसके बाद अपने कारोबार में फ़न्तशिरू। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा हाफिज़ इब्न कसीर ने नकल फरमाया कि ये हर जुमा को नमाज पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़ते थे कि बारी ताला आपने फरमाया फ़न्तशिरू, रोज़ी रोज़गार कमाने के लिए दुनिया में चलो फिरो, तो मैं नमाज पढ़ चुका हूँ, और आपने फरमाया फ़न्तशिरू, अब मैं कारोबार के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे कारोबार में बरकत अता फरमाई। ये अमल सहाबाए किराम ने हमें बतलाया और अल्लाह पाक ने बड़ी उसके ऊपर उनकी माली एतबार से हालत दुरुस्त फरमाई। तो कुरान करीम इन आयात के ज़रिए अल्लाह तबारक तआला सूद की चीज़ों से मना फरमाए। दुनिया के निज़ाम में इस्लाम ने जो निज़ाम बतलाया था उसमें एक है मुजारबा और एक है मुशारका। मुशारका पार्टनरशिप में धंधा किया जाए, यही शेयर्स कंपनियों में हो रहा है, इंश्योरेंस में भी इसी तरह पैसे लिए जाते हैं, शेयर्स मार्केट भी वही, इंश्योरेंस भी वही, और बैंकिंग का निज़ाम भी इसी तरह का चला आ रहा है, जिसमें सूदी निज़ाम राइज होकर ऐसे हम घुस गए हैं। हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत से पहले तक सूद तो क्या, सूद का धुआं भी इंसान को लग सकता है, और आपने फरमाया मेरी उम्मत में ऐसा हाल होगा। हम देख रहे हैं सूदी निज़ाम पे हम चल रहे हैं, जिन गाड़ियों में बैठते हैं, जो कामकाज करते हैं, जिन दुकानों से माल लाते हैं, सब के सब उमूमी तौर पर बैंक का लोन होता है। ये एक सिस्टम यूरोप ने निकाली, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो सिस्टम बनाया था ये मुजारबा और मुशारका का था। तो मुशारका में तो 2 आदमी पार्टनर से धंधा करते हैं, और मुजारबा स्लीपिंग इस तरीके से होता है कि एक पार्टनर काम करता है और दूसरा पार्टनर स्लीप, इसको स्लीप पार्टनर कहा जाता है, वो काम नहीं करेगा, पैसे ही उसके होंगे, और आपस में फिर जो नफ़ा होगा कारोबार में आपस में तकसीम कर ले, जो भी हिस्सा इनको रखना होगा।
یہ قرآن کریم نے وہ سادہ طریقے بتلائے، لیکن افسوس کہ امت میں سے یہ طریقے نکل چکے ہیں۔ اس بنیاد کے اوپر جہاں بیچارہ کوئی جانا چاہے، سیدھا اس کے سامنے مجبور کے سامنے راستہ بینکنگ کا ہی ہوتا ہے، سود کا ہی ہوتا ہے، صرف کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن دوستو اور بزرگوں، یہ لوگوں کا خون چوسا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جیسے یتیم کے مال کے لیے فرمایا یأکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اس طرح سودی نظام والے بھی انسانوں کو مجبور کر کے اس طریقے سے پھیلا۔ اس میں ایک تو وہ ہے، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب اور محتاج کے لیے بہت سی چیزوں کی گنجائشیں دی، اور اسی سے ہمارے علماء کرام نے نکالا یجوز للمحتاج الاستقراض بالربا، کہ ایک محتاج آدمی ہے، کھانا پینا نہیں ہے، ضروریات زندگی میں پریشان ہے، تو اس کے لیے علماء کرام نے اتنا فرمایا کہ اپنی ضرورت کے مطابق دوسرے سے قرض لے، اور الاستقراض بالربا، اس میں اگر ہلکا سا سود بھی آ گئے، یہ لینے والے کو کہا جا رہا ہے، سود دینے والے کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے، وہ تو مجبور ہے بیچارہ لینے والا، تو فقہاء کرام نے اس کے لیے گنجائش۔ لیکن حقیقت میں کتاب اللہ نے عام اعتبار سے حرام فرمایا ہے سود کو۔ یہ تو علماء نے کچھ غریب اور مفلوق الحال لوگ، اور چونکہ نظام پر اسلامی نظام کا اکنامک کا نظام نہیں چل رہا ہے، وہی یورپ والا سارا کا سارا سودی سسٹم ہے، اس بنیاد کے اوپر کبھی کوئی محتاج ہو جائے اس کو گنجائش ہے دی۔ لیکن عام احوال میں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، بلڈنگیں بڑی سے بڑی بنانے کے لیے، اپنے ترفع اور اپنی راحت کے لیے جو ڈیولپمنٹ سود لیا جاتا ہے کروڑوں اور اربوں کا، یہ ملک کی معیشت کو بھی نقصان کرتا ہے، اور اس آدمی کو بھی اس طرح کے سودی نظام سے ملک میں گڑبڑیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس وقت دنیا میں ہر جگہ پر افراتفری کا اکنامک کا ماحول، انہوں نے نام بھی رکھا اکنامک۔ اکنامک کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ انسانی آبادی زیادہ ہے، بڑھتی جائے گی، اور اس کے مقابلے میں اناج غلہ اور پیداوار دکانیں مکان یہ کم پڑیں گے، تو دنیا کو اکنامک سے چلاؤ، اقتصادی طور پر چلاؤ، گویا نعوذ باللہ خالق اور مالک کوئی ہے ہی نہیں، روزی دینے والا کوئی ہے ہی نہیں، یہ نظام ان کی فطرت میں آ چکا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں قرآن کریم میں مال و دولت کے حاصل کرنے کی طلب جو انسان میں ہوتی ہے اس کو بھی اللہ پاک نے بحال رکھا، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ سب کچھ فرمایا، لیکن اس کے ساتھ فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ قارون دنیا کا بڑا مالدار آدمی، قرآن کریم میں اللہ پاک اس کو فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ پاک نے دار آخرت جو رکھی ہے اس کے لیے دنیا میں کوشش کرو، اور پھر فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں تجھے جتنی ضرورت ہے وہ تو کماؤ، لیکن وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ پاک نے تم کو مالدار بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا، اوپر والا ہاتھ بنایا، تو تم بھی اللہ کے بندوں کے اوپر رحم کرو اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نئی سود کی جو اسکیمیں ہمارے گھروں میں اب تو عورتوں تک میں داخل ہو گئی، کئی علاقوں سے خبریں آئی، لوگ آتے ہیں ان کے گھر اور سودی کاروبار ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، قرآن نے جس چیز کو حرام فرمایا، انگلینڈ کا وزیر اعظم گارڈن براؤن جو 2-3 سے پہلے ہو گئے، اس وقت ہی دنیا میں اکنامک بالکل نیچے گر گئی تھی، 2008 کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت یہ دنیا کے 2 بڑے ماہر ہیں اکنامک کے، فرسٹ اور سیکنڈ نمبر کے، ہمارے ملک کے وزیر اعظم تھے یہ منموہن سنگھ اور یہ گارڈن براؤن، دنیا میں اکنامک کے دونوں سب سے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، لیکن دونوں طرف سے آواز آئی کہ سسٹم بدلنے کی ضرورت۔ سیدھا یہ نہیں بول سکے کہ سودی نظام ختم کرو، اس سے دنیا پریشان ہے، اس کے بجائے نام لیا سسٹم بدلو۔ اشارہ یہی تھا کہ اسلام نے جو سسٹم بتلائی ہے اس پر آئیں گے تو دنیا چین و سکون اور امن و راحت سے رہے گی۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں حلال کمائی کی جو فضیلت قرآن اور حدیث میں ذکر فرمائی، اللہ پاک اس کی طرف ہمیں لگائے اور حرام کی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد۔